بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لأن اجلس مجلس فقہ ساعتا احب الی من صیام یوم وقیام لیلہ، میں 1 گھنٹہ فقہ کی مجلس میں بیٹھوں یہ میری نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے 1 دن روزہ رکھنے اور پوری رات قیام کرنے سے۔ یعنی اگر کوئی بندہ فقہ کی مجلس میں، دین کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور ایک بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 گھنٹہ دین کی مجلس میں بیٹھنا، فقہ کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ پسندیدہ ہوگا 1 دن کا روزہ رکھنے اور رات بھر قیام کرنے سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین سیکھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ موقع نہیں ملتا ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی اب تو پڑھنے کا وقت نکل چکا ہے۔ نہیں، اس طرح کے آثار نہیں چلتے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام نے دین سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا؟ صحابہ کرام میں 80 سال کے لوگ بھی تھے، 70 سال کے لوگ بھی تھے، 40 سال کے لوگ بھی تھے، 10 سال کے بھی بچے تھے اور 5 سال کے بھی بچے تھے۔ سب کے سب دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے تھے، کیونکہ انہوں نے دین کی اہمیت کو سمجھا تھا، دین کی عظمت کو سمجھا تھا، دین کے مقام اور مرتبہ کو سمجھا تھا۔ اسی لیے وہ کماتے بھی تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رات میں آ کر کے بیٹھتے بھی تھے۔ بلکہ صحابہ کرام میں ایسے صحابہ تھے جو مہینے میں 15 دن کام کرتے تھے اور 15 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین سیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ میں اتفاق کر لیا تھا کہ 1 دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے اور 1 دن تم بیٹھو گے۔ ہم جب کام کرنے کے لیے جائیں گے تو تم بیٹھو گے اور تم جب کام کرنے کے لیے جاؤ گے تو میں بیٹھوں گا، اور رات میں جو معلومات ہوگی اسے آپس میں شیئر کر لیا کریں گے۔ دیکھا کیسا جذبہ تھا صحابہ کے اندر دین سیکھنے کا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی فتح عطا فرمایا۔ آج بھی اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، آج بھی اگر ہم عزت چاہتے ہیں، آج بھی اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی طرف لوٹیں، دین کو سیکھیں، دین سیکھنے کی طرف دھیان دیں۔ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ تاریخ میں ایسے نام بھی ہم کو ملتے ہیں کہ انہوں نے بڑی عمر کے ہونے کے باوجود بھی جب علم سیکھنا شروع کیا تو زمانے کے امام بنے۔ امام قفال رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کے ہو چکے تھے، فقہ سیکھنا شروع کیا، فقہ کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو اپنے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ امام حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ 80 سال کے ہو گئے تھے تو انہوں نے فقہ سیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے اور امام کہلائے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، ظاہری مذہب کی طرف نسبت رکھتے ہیں، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب المحلہ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے 26 سال کی عمر میں دین سیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے بڑے امام بنے۔ اور ہم تو آپ کو
علامہ نہیں بنانا چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ دین کا نالج حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ موقع نہیں ملتا تو موقع ملے گا۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اسی 24 گھنٹے میں بڑے بڑے کام انجام دیے گئے ہیں، انجام دیے جا رہے ہیں اور دیے جائیں گے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بخیلی نہیں کرتا۔ ہمارے اوقات ایسے بے فائدہ کاموں میں گزر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف اگر ہم نے دھیان دیا تو بہت سارے اوقات ہم نکال کر کے دین سیکھنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمت سے کام لیں، دین سیکھنے کی طرف دھیان دیں۔ اگر ہم نے پلاننگ کی، جذبہ پیدا کیا اور حوصلہ رکھا تو عجیب طریقے سے ہم دین سیکھ لیں گے اور دین میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ عبد الملک القاسم سعودی عرب کے ایک رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے رسالۃ الی وافد، تارکین وطن کے نام ایک پیغام۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایشیائی ممالک کا ایک آدمی بر کے علاقہ میں، صحرائی علاقہ میں کام کرنے کے لیے آیا، بکریاں چرایا کرتا تھا، نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، لیکن اس کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں بھی قرآن پڑھوں، چنانچہ اس شوق کی بنیاد پر اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ پھر اس نے کوشش کی یہاں تک کہ قرآن کو یاد بھی کر لیا۔ کیسے کر سکا؟ اس لیے کہ اس کے اندر جذبہ تھا۔ آج بھی ہم ایسے بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی کمپنی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آتے اور جاتے قرآن کریم کا ایک پارہ ختم کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ مہینے میں ایک پارہ پڑھ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قیمت کو سمجھا ہے۔ اس لیے وقت کی قیمت کو سمجھیں اور دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔